Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 5th lecture of International Business. میں حسب سابق چوتھے لیکچر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر لوں. انٹرنیشنل بزنس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ڈرائیورز کیا ہیں. اس میں ہم نے 2 ڈرائیورز جو تھے ڈسکس کیے. ون واز دی بیریئر جو تھا، مختلف بیریئر، مختلف پابندیاں جو مختلف ممالک نے لگائی ہوئی تھیں ٹریڈ کو روکنے کے لیے، کوٹاز تھے جیسے یا ریسٹرکشنز تھیں، ان کا ہٹنا. اور دوسرا ٹیکنالوجی کے اندر چینج تھی، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی. اسی سلسلے کو ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو ختم کیا تھا. کنٹینیوشن کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ ہمارا جو موجودہ جو لیکچرز کا ٹاپک ہے وہ گلوبلائزیشن ہے. اس کے مختلف آسپیکٹس، اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہم نے ہر اینگل کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، اور اس کو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ہم ڈرائیورز پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے جو ٹریڈ بیریئرز تھی ان کی کمی آہستہ آہستہ بتدریج، یعنی ایک زمانے میں 30s کی ہم بات کرتے ہیں، 32 سے لے کر 40 میں، یا 20 سے لے کر 32 35 تک بیریئرز بہت زیادہ تھے. مختلف ممالک جو تھے they were quite egoistic in their imports یا ایکسپورٹس میں. وہ چاہتے تھے کہ پورے کے پورے جو ملک ہیں وہ اپنے اندر ہی اپنی چیزوں کو رکھیں، and they were not able to share their things. اس کی ریزنس کیا تھی وہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ جب یہ بیریئرز ہٹے وقت کے ساتھ ساتھ، 1948 میں گیٹ سائن ہوا، 1994 میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی جو موجودہ فارم ہے WTO وہ سائن ہوا، جس میں 130 سے زیادہ ممالک نے سائن کیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو پابندیاں ہیں، ٹریڈ ٹیرفس ہیں یا مختلف جو بیریئرز ہیں ٹریڈ کے لیے، وہ سارے اوپن کر دیے جائیں. ایک ملک جو ہے وہ دوسرے میں جا کے چیزوں کو بنا سکے. اس میں پھر ہم نے پروڈکشن کو ڈسکس کیا، ہم نے مارکیٹس کو ڈسکس کیا کہ جی کس طرح سے آپ گلوبل مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ایک امریکن جیٹ کی بات کی تھی جس میں لگ بھگ 1,35,500 مختلف اسپیئر پارٹس 60 مختلف ممالک کے سپلائر سے آتے ہیں. دیٹ واز دا گلوبلائزیشن آف پروڈکشن. تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے ڈرائیورز ڈسکس کیے تھے، جس میں ہم نے کہا جی ڈکلائن ہوئے بیریئرز، آہستہ آہستہ ان کا اختتام ہوا، اور سٹل وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے کہ یہ اختتام پذیر ہیں، ختم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بات ٹیکنالوجی تھی. ٹیکنالوجی میں ہم نے مائکرو پروسیسرز کو ڈسکس کر لیا تھا. اینڈ وی ور ہیڈنگ ٹوورڈز دا انٹرنیٹ. لیٹس ڈسکس اینڈ لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام ویئر وی ڈڈ لیو اٹ. Microprocessors and telecommunication, we have already discussed it. This miracle of microprocessor, which is the main tool for having all this communication run. آپ کا جو ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ کی ساری کمیونیکیشن دنیا میں جو ہے اس کی ٹو اینڈ فرو موشن جو ہے وہ ساری چلتی ہے اور ساری موومنٹ ہوتی ہے. فائبر آپٹک، اس کے بعد سیٹلائٹ، اس کے بعد مختلف جو یہ سارے سسٹمس ہیں، دونوں نے دنیا کو صرف ایک کلک کے اوپر کر دیا. اس میں جو مین انگریڈینٹس ہے، امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا، دیٹ از دی مائکرو پروسیسر. اس میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کر دوں کہ مورز لا پڑھا تھا. مورز لا یہ کہتا ہے کہ اگر 1.5 سال کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ جی اس کی پرائس جو ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے، اور اس کی جو ترقی ہے، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے، وہ اس میں ڈبل ہو جاتی ہے مائکرو پروسیسر کے اندر. اس ہیونگ دی ویری فاسٹ ٹیکنالوجیکل جو ایولیوشن اس کا ہے، یہ بڑا فاسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو بات یہ ہے، اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پرائس کٹ. یعنی جو آپ کا ایولیوشن ہے ٹیکنالوجیکل، دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پرائس کٹ. جتنی وہ ایڈوانسمنٹ اس میں ہوتی ہے مائکرو پروسیسر میں، اتنی اس کی قیمت جو ہے 1.5 سال کے بعد اوسطن جو کیلکولیشنز کی گئی وہ ہاف رہ جاتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز جن کے 60-70 ممالک میں دفتر ہیں، سیٹلائٹ کنٹرولنگ کمیونیکیشن کے ذریعے دے آر کنٹرولنگ دیئر آفسز، دے آر ایکسچینجنگ، ویڈیو کانفرنسز ہو رہی ہیں، ای میلز، اس کے بعد آپ سے بات کر رہے ہیں، ڈاٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے.
اور مختلف جو ہے VoIP جو ہے وائس اوور انٹرنیشنل پروٹوکول، انٹرنیشنل سارے کا سارا سلسلہ جو کالس کا ہے، اٹس جسٹ آن کلک اوے. اینڈ اس کے علاوہ جتنی آپ کا ڈاٹا ہے روز کے روز جو ہے آپ کے مختلف جو فگرز ہیں، آپ کے مختلف جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، وہ آن لائن روز کے روز آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے ای کامرس کو ڈسکس کیا جی کہ ای کامرس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی، اور دنیا میں اس وقت جو ہے والیوم اس کا یہ بہت زیادہ ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 1990 کی دہائی تھی، اس میں اس کا کوئی والیوم جو تھا امریکہ میں صرف یہ کوئی $300 ملین کے قریب تھا، جو اب اگر ہم ٹوٹل لگائیں دنیا کا تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ 3 ٹریلین سے زیادہ اس کا جو ہے والیوم بن جائے گا ٹوٹلی، جو اگر ہم اس کو گلوبلی ڈسکس کریں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فگرز اس سے بہت زیادہ ہیں. اینی ہاؤ ای کامرس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا میں جب ای کامرس آ جاتی ہے تو جغرافیائی حدیں جو ہیں اور مختلف جو آپ کے بین السطور فاصلے جو ہیں، ایک دوسرے سے ڈسٹینس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یو آر جسٹ bargaining with some other party on net، اور وہیں پہ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں، چاہے افریقہ میں بیٹھے ہیں اور آپ امریکہ میں آرڈر پلیس کر رہے ہیں، یا انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں آرڈر پلیس کر رہے ہیں. اس میں یو آر جسٹ ڈیلنگ اٹ آن لائن. WTO میں یہ بھی لا ہے کہ اگر آپ کسی ملک سے ای کامرس کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا کوئی کموڈٹی آتی ہے تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی. اٹس ون آف ویری ویری میجر انسینٹو that if you buy online from some other country, according to the WTO regulations, you are not supposed to pay any tax or duty on that. تو یہ بھی ایک سائڈ انسینٹو ہے جس سے جو گلوبلائزیشن آف مارکیٹ ہے وہ اتنی سمٹ گئی کہ دنیا میں بجائے اس کے کہ ہم فزیکل ٹریڈنگ کریں، دنیا میں جو ای ٹریڈنگ تھی اس میں ایک انقلاب آ گیا. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی. دیکھیں ذرائع آمد و رفت دنیا میں ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز بادبانی تھے، یعنی ہوا سے چلنے والے جہاز تھے. لوگ جاتے تھے سفر پہ سمندر کے ذریعے، کئی سال لگ جاتے تھے واپس آنے میں. پرانی سٹوریز پڑھیں آپ، اس میں آپ اگر ایون جو ہمارے پاس ناولز ہیں یا ایون جو ٹرو ٹریولرز کے جو ہیں مختلف سٹوریز ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو کئی سالوں کے بعد وہ گھر میں واپس آتے تھے. اور اس کے بعد ایون مارکو پولو میں اگر آپ نے غور کریں تو مارکو پولو بہت عرصے کے بعد جو وینس واپس آیا. ریزن یہ تھی کہ سپیڈ بہت کم تھی، طوفان بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ سمندر میں جو تلاطم تھے، سیفٹی فیکٹرز بڑے کم تھے، یا لوگ پیدل جاتے تھے. ہمارے ہاں جیسے ہے کہ بہت عرصے تک یہ ہوا کہ ایون حج مبارک کے لیے لوگ جو تھے وہ پیادہ یہاں سے یعنی جو جاتے تھے پیادہ جاتے تھے خانہ کعبہ تک، اور یہ سارے جو مراحل ہیں یہ حل ہوتے تھے. اور اسی طرح قافلے جو تھے یہ موو کرتے تھے زمین کے اوپر، پھر بیچ میں سمندر آنا تو جہازوں پہ انہوں نے چڑھ جانا. اور یہ سال ہر سال سے ایک ٹریڈ سائیکل جو تھا بارٹر کی صورت میں پوری دنیا میں ایک چلتا تھا. ایک اگر رکا یا ایک خط یا کسی کا ایک میسج یہاں سے کوئی قافلہ لے کے گیا تو مے بی 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد وہ جو ہے خبر یا وہ جو ایک پیغام ہے وہ وہاں پہ پہنچے. ٹرانسپورٹیشن میں ترقی ہوئی. ہم سب سے پہلے سٹیم انجن کی طرف آئے. سٹیم انجن کے بعد پھر ہم نے اس سے بھی زیادہ جو آگے کی سوچی اور ڈیزل انجن پہ آگے، پھر ہم جیٹ ٹیکنالوجی پہ آئے. اس کے بعد ہم نے سپرسونک ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم نے اٹین کر لی. میتھوڈولوجی جو ہے لاجسٹکس کی اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک شپ چلا، شپ کے اندر آپ نے اوپن مال جو ہے وہ لاد دیا، یعنی فرض کیا آپ نے اس کے اندر کوئی کموڈٹی سے ہم کہتے ہیں جی آپ نے اس کے اندر کوئی کموڈٹی جیسے سیمنٹ ہے یا آپ نمک ہے آپ کا پاکستان سے اگر آپ نے بھیجنا ہے باہر، تو آپ نے اگر نمک جو ہے وہ مزدوروں نے اس کے جو ہے اٹھا کے ڈھیلے اور اس کو پھینکنا شروع کیا، اور اس طرح کئی دن لگ سکتے ہیں اس کو لوڈ کرنے میں، پھر اس کو ان لوڈ کرنے میں، پھر ٹرین سے یا ٹرک سے اس کو ان لوڈ کرنا، پھر واپس رکھنا. تو اس میں ایک کانسیپٹ آیا جس نے ریوولوشنائز کر دیا لاجسٹکس کو، وہ کنٹینرز کا تھا. کنٹینرز کی شیپ جو تھی وہ ایل شیپ بنائی گئی، یعنی ایل شیپ ایک ایسی شیپ ہے جس کے اندر میکسیمم جو کیپیسٹی ہے ایک دوسرے کے اندر فٹ ہونے، میکسیمم پلیس آف یوٹیلائزیشن. اور یہ ہے جی کہ ہر ایک جو ہے حصے کو کمپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا گیا. یعنی اگر ایک جہاز کے اوپر 100 فرض کیا پارٹیوں کا مال جو ہے وہ جا رہا ہے تو اس کے 100 حصے کر دی گئے، اور ہر حصے کو علیحدہ علیحدہ سے ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا جس کو ہم نے
کنٹینر کا نام دیا. اس میں ایک دوسری خوبی یہ تھی, کنٹینر کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے. کرینز پورٹس پہ لگی ہوئی ہیں جو کنٹینر کو میگنیٹ سے یا دوسرے ان کے پاس کرینز ہیں جو الیکٹرو میگنیٹ سے چلتے ہیں, یا ویسے بھی بہت زبردست اور طاقتور کرینز ہیں جن سے ان کو وہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام ہوتا ہے. اسی طرح اسپیشل ٹرالرز بنے ہوئے ہیں جو روڈز کے اوپر انہی کنٹینرز کو لیتے ہیں, اور وہ کنٹینر پورٹ پہ خالی نہیں ہوتے بلکہ اس ڈیسٹینیشن پہ جا کے خالی ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مال چاہیے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کنٹینر کراچی میں آیا ہے اور اس کے اندر مال جو ہے وہ سیالکوٹ میں جانا ہے, تو یہ نہیں کہ پہلے اس کو کراچی سے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے, ایک دوسرے کنٹینر میں رکھیں گے اور اس کو پھر وہی کنٹینر جو ہے وہ سیدھا سیالکوٹ جاتا ہے اور وہاں پہ کھلتا ہے. دنیا میں بڑی بڑی جو شپنگ کمپنیز ہیں انہوں نے ایک یونیورسل سسٹم آف کنٹینرز بنا دیا. یعنی سارے جو کنٹینرز ہیں وہ ایک ہی شیپ اور ایک ہی وضع قطع اور ایک ہی جو وزن کے اور ایک ہی جو ہے اسپیسیفکیشن کے بنے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی اے کا کنٹینر کہیں پہ رک گیا ہے اور وہاں سے اس نے کمپنی بی کا کنٹینر اٹھا لیا تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اس کی فٹنگز, اس کی جو میجرمنٹس ہیں, اس کی جو ہینڈلنگ ہے, اس کا جو سسٹم ہے وہ بالکل سیم ہے. دوسرا, بڑی بڑی جو جہازوں کی کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی جو جہاز راہ کمپنیاں ہیں, بڑے بڑے جو لاجسٹک سسٹمز ہیں, انہوں نے اپنے اپنے کنٹینرز بنا کے ان کو مارک کیا ہوا ہے اور بے شمار اپنے ٹرمینلز بنائے ہیں جہاں پہ آپ ان کے کنٹینر یا تو رکھ سکتے ہیں یا یہاں سے نیا کنٹینر اٹھا کے اس کو پھر بھر کے لے کے جا سکتے ہیں. کنٹینرائزیشن دنیا میں اگر ہم کہیں کہ سب سے جو بڑی ریولوشن آئی لاجسٹکس میں انجنس کی بات نہیں کر رہا, اسپیڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ہینڈلنگ آف لاجسٹکس کی بات کر رہا ہوں, سامان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہینڈلنگ کرنے میں کونیکل شیپ ہو سکتی تھی, سفیر شیپ ہو سکتی تھی, اس کی کوئی اور شیپ ہو سکتی تھی, لیکن اسپیشل شیپ اس کی جو ایک ایل ٹائپ شیپ ہے اس نے اس کو اتنا فرینڈلی بنا دیا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے شپس ہیں ان میں سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ لادے ہوتے ہیں ہر پورٹ کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا ڈیسٹینیشن. جو کنٹینر ہوتا ہے مختلف کیپیسٹی کے کنٹینر ہوتے ہیں, 10 ٹن 20 ٹن اور مختلف میئرمنٹس کے ہوتے ہیں. ان کے اندر لاکڈ باحفاظت جو مختلف بارش اور ایسی چیزیں ہیں ان سے محفوظ آپ کا مال پڑا ہوتا ہے جس کو اس ڈیسٹینیشن کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ایک بڑا سسٹم کے اندر جسے ہم لاجسٹکس کہتے ہیں چینج آئی جس نے ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں ایک بڑا جو ہے وہ نام پیدا کیا. ابھی آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بیک ان 90s جو کرایہ تھا ٹرین کا پر مائل ایک جو اگر ہم بات کرتے تھے جی کہ 1 ٹن وزن اگر ہم نے بائی ریل اگر ہم نے اس کو کیری کرنا ہے تو تقریباً اس کی جو کاسٹ تھی وہ کوئی 8 سینٹ کے قریب تھی. ابھی جو اس کی کاسٹ ہے اٹس لیس دین 3 سینٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سسٹم کو فیوریبل بنا دیا گیا. اسپیڈ, اس کے بعد فیول ایفیشنسی, انجنس کی ایفیشنسی, تھرمل ایفیشنسی, تو یہ آؤٹ پٹ جو ہے ان پٹ کے مقابلے میں اس کو بہتر بنایا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا, لیکن اس میں جو میجر ایک چیز ہے فاصلے سمٹنے کی وہ اسپیڈ بھی ہے. ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک جائزہ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اسکرین پہ, 1500 سے لے کے 1840 تک جو بیسٹ ایوریج اسپیڈ آف ہارس ڈرون کوچز اینڈ سیلنگ شپس واز 10 مائل پر آور. سب سے اچھے یا تو کوچز ہوتی تھی جن کے اوپر گھوڑے لگے ہوئے تھے, ان سے ذرائع نقل و حمل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا, یا پھر آپ کے بادبانی جہاز تھے اور ان کی اسپیڈ جو تھی وہ 10 میل پر آور جو تھی وہ بہت اچھی اسپیڈ گنی جاتی تھی. اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم 1850 سے 1930 تک. اسٹیم شپس آ گئے اور جو اسپیڈ تھی وہ 35 میل پر گھنٹہ ہو گئی. یعنی اس عرصے میں جو ترقی ہوئی 1850 سے لے کے 1930 تک, اس میں دخانی جہاز جسے ہم اسٹیم شپس کہتے ہیں وہ آئے, اور اس سے جو اسپیڈ ہے آپ کی وہ 10 سے چل کے تقریباً 25 میل بڑھی اور 35 میل پر آور تک ہم دیکھتے ہیں یہ 1930 تک آتے. اس کے بعد ایک ریولوشن آتا ہے جس میں پروپیلرز آ جاتے ہیں, ایئر کرافٹ آ جاتے ہیں 1950 میں کے اشرے میں. یہ کیا تھا جی کہ جیٹ انجنز آ گئے, جیٹ انجنز کے ساتھ پروپیلرز آ گئے. پروپیلرز جو تھے دیور لائک ٹربائنز, اور اس کے ساتھ بہت ایفیشنسی بڑھ گئی اور یہی اسپیڈ 300 سے 400 میل پر گھنٹہ ہو گئی. یعنی آپ اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں, کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنائیں, تو یہ 10-35 سے ایک دم جو جمپنگ ہوتی ہے
300 اور 400 میل پر گھنٹہ کی رفتار ٹرانسپورٹیشن کے اندر، اس کو فردر اب آپ 60 میں لے کے جائیں تو آپ کے اسپیشل جیٹ پیسنجر ایئر کرافٹ آ جاتے ہیں، سپر فریٹر جنہیں ہم کہتے ہیں، اور اس میں جو جیٹس ہیں اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ 500 سے لے کے 700 میل پر گھنٹہ ہے. یعنی اور اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو سپر سونکس ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کنکارڈ ہے جو آپ کو عام جہاز اگر 8 گھنٹے میں لندن سے نیو یارک لے کے جاتا ہے تو وہ 3.5 گھنٹے میں آپ کو لندن سے نیو یارک لے کے جا سکتا ہے. فاصلے سمٹ گئے، سپیڈ بڑھ گئی. گلوبلائزیشن میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سب سے بڑا ایک کردار ادا کیا، 2 چیزوں نے کیا. ایک کہ جو ہمارا انٹرنیٹ اور ہماری ای کامرس اور ہماری جو کمیونیکیشنز کے اندر مائکرو پروسیسر کا وجود اور اس کا استعمال، دنیا سمٹ کے ایک نقطے میں آ گئی. اس کے بعد بین السطور جو فاصلے تھے وہ بہت کم ہوئے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک جہاز کسی ملک میں جانے کے لیے 1 سال یا 6 مہینے کا عرصہ لگاتا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 دن یا 20 دن میں پہنچ جاتا ہے. اور اگر ہم اسی کو جیٹ میں بھیجتے ہیں، سپر فریٹر میں بھیجتے ہیں، تو مے بی 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے میں آپ کو جو ہے آپ کا سامان دوسرے ملک میں مل سکتا ہے. کتنے فاصلے جو ہیں وہ سمٹ گئے، دنیا کتنی قریب ہو گئی. تو یہاں پہ آ کے یہ ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن بھی چونکہ ایک حصہ ہے ٹیکنالوجی کا. ہم پہلے جو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے دیٹ واز بیسیکلی اس کا جو فوکس تھا وہ ٹیلی کمیونیکیشن پہ تھا، بیکاز دیٹس مین جو ہمارا ہم جیسے بیک بون کہیں گے ٹیکنالوجی کی، جہاں سے چینجز شروع ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن اگین از اے میجر چینج ان ٹو دا ٹیکنالوجی. اس کے بعد امپلیکیشن فار دا گلوبلائزیشن آف پروڈکشن. ایک بڑی واضح سی بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ بین السطور تو ہمارے جو فاصلے تھے وہ سمٹ آئے، تو کیا یہی بین القلوب بھی ہوا؟ یعنی کیا لوگوں کے رشتے بھی اسی طرح آپس میں قریب آ گئے؟ کیا ملکی حدود اگر اقتصادی طور پہ یا ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے قریب آئیں تو کیا اس سے یہ بھی ہوا کہ لوگوں کے دل بھی آپس میں قریب آ گئے، لوگوں میں محبتیں بڑھی، لوگوں میں سلوک بڑھے، لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے زیادہ محبت سے گلے لگایا؟ یہ سوال ہے. امپلیکیشنز فار دا گلوبلائزیشن آف پروڈکشن، کہ جب ہم پروڈکشن کرتے ہیں تو کیا ہمارے پاس جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے بے شک ایک جیٹ بنایا اور 60 سپلائر سے اس کے 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پرزے لیے. ہر ملک میں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں لیبر چیپ پڑتی ہے، ہم نے وہاں پہ کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ اپنی انڈسٹری لگا لیتے ہیں، گلوبلائزیشن کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ لیبر سستی ہے ہم وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ لیبر مہنگی ہے اس لیے ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں. امریکاز نے یہ سوچا کہ ہم $8 سے $9 پر گھنٹہ اگر دے رہے ہیں امریکہ کے اندر ایک لیبر کو، تو کیوں نہ ہم ہنڈورس میں چلے جائیں جہاں پہ ہم 3 سینٹ دے کے یا 3.5 سینٹ دے کے پر گھنٹہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. پروڈکشن کے لحاظ سے اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، امریکہ کے اندر جو ہے ایک ڈبیٹ چل گئی، آپ یہ جو شفٹنگ کر رہے ہیں لیبر کی، کیا اس سے یہ امپلیکیشنز پیدا نہیں ہو رہی کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بیکار ہو رہے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ آپ دوسرے ممالک کے اندر جو ہے وہ بھیج رہے ہیں؟ پھر اس میں ایک جو دوسری بات وہ یہ آئی کہ کیا آپ جو اسٹیپ لیتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا کلچر اینڈ دی بیسک جو تھیم ہے کسی ملک کی، چاہے وہ اس کے سوشل آسپیکٹس ہیں، چاہے اس کے ریلیجیس آسپیکٹ ہیں، چاہے اس کے سوشو اکنامک آسپیکٹس ہیں، کیا آپ اس کے مطابق وہ اسٹیپ لیتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ نے کسی نئی مارکیٹ کے اندر کوئی ایک پروڈکشن یونٹ لگایا، تو کیا آپ اس ملک کے کلچر کے ساتھ پوری طرح سے واقف ہیں، اس کے سینیریوز کے ساتھ واقف ہیں، کیا آپ اس کے لا کے ساتھ واقف ہیں، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کو بڑی محبت سے گلے لگائیں گے؟ میں کسی بھی دنیا کے ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ گلوبلائزیشن جو ہے جہاں پہ پارٹ آف پرابلم ہے اور پارٹ آف سلوشن بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں. یعنی جہاں پہ ہمیں کچھ فوائد نظر آتے ہیں گلوبلائزیشن کے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نہیں جی اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جی یہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے امریکہ میں
اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ لیبر ریٹ یہاں پہ زیادہ ہیں تو میں ہنڈورس میں موو کر جاتا ہوں, یا میں ویتنام میں موو کر جاتا ہوں, یا میں کسی اور ملک میں, یا جاپان یہ کہتا ہے جی کہ میرے ہاں بہت زیادہ لیبر ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے, تھائی لینڈ میں چلا جاتا ہوں میں, یا تائیوان میں چلا جاتا ہوں, یا میں ملیشیا میں چلا جاتا ہوں. تو ایک وقت پہ تو ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہنڈورس کے لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر کر رہا ہے, دوسری صورت میں جاپان جو ہے وہ کوریا اور تائیوان اور دوسرے ممالک کی جو اقتصادی حالت ہے وہ بہتر کر رہا ہے, ان کو زیادہ اچھی جو ہے تنخواہیں اور مزدوری دے کے زیادہ مواقع ان کے لیے روزگار کے پیدا کرتے ہیں. تو کیا وہ حصہ جو اپنے ملک سے لیبر کا وہ لے گیا ہے اور کسی اور ملک میں وہ اس کی پروڈکشن کر رہا ہے, تو اس سے اس ملک کی جو بے روزگاری ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک ایسا کوشچن تھا جس کے اوپر بہت سارے بحث ہوئی, ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی. مختلف اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوئے. امپلیکیشنز کیا ہیں گلوبلائزیشن کی, فوائد ہم نے دیکھے ہیں, بہت فائدے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھے سمٹ گئی سرحدیں کے اندر, لوگوں کو یہ ایک گلوبل ولیج کا تصور ملا, لوگوں کے لیے یہ ایک اقتصادی پابندیاں ہٹ گئیں, اور لوگوں نے سوچا کہ ہم دنیا میں جہاں جائیں گے ہم بزنس کر سکتے ہیں, جو ہم چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں اور دوسرے نہیں کر سکتے ہم ان کو وہ بیچیں گے, جو ہم نہیں کر سکتے اور دوسرے کر سکتے ہیں ہم ان سے وہ خریدیں گے. تو ایک ٹو اینڈ فرو موشن جو ہے یہ شروع ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایلیمنٹ ایسا ہوا جو اینٹی گلوبلائزیشن ایلیمنٹ ہے, جنہوں نے ہمیشہ سے, یہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے, ایک جو لاجکس کے لحاظ سے ایک سسٹم ضرور چلتا ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو آپ کو اگر فیور میں 10 بندے ملتے ہیں تو آپ کو 2 4 6 آدمی ضرور ایسے ملتے ہیں جو اس کے ڈس فیور میں ہوتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے کے ساتھ ساری جو بیسیکلی آپ کی اگر ہم اس کو کہیں کہ جی تنقید ہے, یا اس کو ہم کہیں جی یہ ایک کرٹیسزم ہے, یا اس کو کہیں ہم یہ ایک کچھ لوگوں کی اپنے ملک سے محبت ہے, they don't want that their country should suffer at the cost of some other country, that benefit is going to some other country in the shape of cheap labor, and they say that we are suffering the losses because we have more manpower which is without job. تو یہ جو لوگ ہیں جو پرو کنٹری ہیں اور جو پرو ریجن ہیں اور پرو گلوبلائزیشن نہیں ہے, ان کے درمیان اور گلوبلائزیشن کے فوائد کے درمیان ایک جو امپلیکیشنز کی بحث ہے وہ چل پڑی. ہم اپنے آنے والے جو لیکچر ہے اس میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ, اس کے فائدے کیا ہے, اور ایک حتمی نتیجے پہ ہم ضرور پہنچ جائیں گے کہ جی ان دا لانگ رن اس کا جو ہمیں فوکس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے جی امپلیکیشنز فار دا گلوبلائزیشن آف مارکیٹس. بالکل اسی طرح ہے جی کہ دنیا میں جیسے مارکیٹس سمٹ گئی, آپ نے مارکیٹس کو مفقود نہیں رکھا ایک ملک تک, بلکہ وہ پھیل گئی. آپ نے ہر اس ملک کی مارکیٹ میں جہاں آپ جا سکتے ہیں اپنی چیزیں پہنچا دیں. تو وٹ اباؤٹ دا ڈومیسٹک انڈسٹری؟ امریکہ کے اندر اگر کاریں بہت مہنگی ہیں, جاپان سے سستی کاریں آئیں, امریکہ کی کاریں جو ہیں وہ بند ہو گئیں, بکنی کم ہو گئیں, ٹریڈ ڈیفیسٹس بہت زیادہ بڑھ گئے امریکہ کے. اسی طرح چائنا کے مقابلے میں جب ٹریڈ کی بات ہم کرتے ہیں تو چائنا نے جب چیزیں بنانی شروع کی اور امریکہ میں بھیجنی شروع کی, یورپ میں بھیجنی شروع کی, تو چائنا کی چیزیں جو تھیں وہ اتنی سستی تھیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹس جو تھے وہ بہت بڑھ گئے. ان کی قیمت جو ہے وہ جاپنیز جو سوچتے تھے کہ ہم اس کو ڈاؤن نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے اپنی جو مارکیٹس کو کیچ کرنے کے لیے اپنے یونٹس جو تھے وہ مختلف ممالک میں کاروں کے لگا لیے. ین کی اتنی زیادہ پرائس ہائی ہو گئی, اتنا سٹیبل ہو گیا کہ اس کو جو ہے قابو میں کرنا بڑا مشکل تھا, اور جاپنیز جانتے تھے کہ وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. یہ سبب تھا کہ جاپنیز جو تھے وہ گلوبل مارکیٹس کے اندر پھیل گئے اپنی پروڈکٹس کو لے کے. ٹیلی ویژن کی انڈسٹریز کوریا میں لگ گئیں, ملائیشیا میں لگ گئیں, کاروں کے یونٹس یورپ میں لگ گئے, ایشیا میں لگ گئے, اور ممالک میں لگ گئے, تاکہ اس ملک سے اگر ایکسپورٹ ہوتی ہے تو مارکیٹس کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. مارکیٹس کی جو گلوبلائزیشن ہے اس سے پھر یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری جو ہے آپ کی وہ سفر کرتی ہے. اس کی مثال میں بڑی سادہ سی آپ کو دیتا ہوں. فرض کیا کہ ایکس پروڈکٹ ہے جو پاکستان کے اندر بن رہی ہے اور پاکستانی جو ہے اس کو بنا رہے ہیں, اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ, اور لوگ اس سے خرید رہے ہیں. کوئی ملک, any ABC country which is having the advantage of economy of scale,
جس کی 1.3 بلین آبادی ہے یا اس کی 80 یا 90 کروڑ آبادی ہے، وہ وہی چیز اپنے ملک میں بنا رہا ہے اپنے مارکیٹ کو دیکھ کے، تو ظاہر ہے اس کا جو کاسٹ ہے پر ریٹ پیس، جو ریٹ ہے اس کا، وہ بہت کم ہو جائے گا پاکستان کے مقابلے میں اس ایکس پروڈکٹ کے لیے. تو جب وہ چیز پاکستان میں آئے گی تو اس سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیو کرنے کے لیے ٹریڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے کہ جی اوکے، فرض کیا ہم بات کرتے ہیں ایک چپلی کی کہ یہ چپلی یہاں نہیں آ سکتی بیکاز ہم لوکلی اس کو بناتے ہیں، اور اگر یہ آئے گی تو اس کے اوپر اتنے % ڈیوٹی ہوگی تاکہ اگر کوئی منگوانے والا وہ ڈیوٹی اس کو پے کرتا ہے تو لوکل مارکیٹ کو وہ کمپیٹ نہ کر سکے. لوکل مارکیٹ جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ وہیں پہ کھڑی رہے اور اپنی اسٹرینتھ کو لوز نہ کرے. لیکن WTO کے ہونے سے ٹریڈ بیریئرز سے ہٹ گئے. ہوا یہ کہ جن ممالک میں اکانومی آف اسکیل تھی، جہاں پہ پروڈکٹ سستی تھیں اور بہت بڑی کوانٹٹی میں تیار ہوتی تھیں، اور جن کے پاس را مٹیریل کے ریسورسز تھے، انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں وہ چیزیں بنائیں. اور جب وہ ہمارے جیسے ممالک جیسے پاکستان ہے یا دوسرے ہمارے جیسے ممالک ہیں جو اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جب بیریئرز ہٹے WTO کی وجہ سے، تو ڈومیسٹک مارکیٹ ان سستی اشیاء کے مقابلے میں سفر ہونی شروع ہو گئی. یہ سلسلہ کافی عرصے سے شروع ہے اور یہ دن بدن جو بڑھ رہا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ ہمارے گورنمنٹس یا ہمارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اس کے جو ہے اس جنگ میں، اٹس جسٹ لائک اے بزنس وار، ہم اپنے آپ کو کمپیٹیٹو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے ایج ہیں، کچھ را مٹیریل کے، کچھ لیبر کے، اور جہاں پہ ہمیں سب سے بڑا ایج ہینڈ کرافٹ مین شپ کا ہے جو دنیا میں ہمارے جیسی کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو بات ہماری نہیں، بات چائنا کی نہیں، بات کسی اور ملک کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں گلوبل آرڈر کی. گلوبل آرڈر میں جب ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور گلوبلائزیشن آف مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو جہاں سے پروڈکشن میں یہ ریٹیلیشن پیدا ہوتی ہے جی کہ آپ اپنا روزگار دوسرے ممالک میں لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ الٹ ہے. پہلے ریٹیلیٹ وہ کر رہے تھے جن کے ملک سے انڈسٹری جا کے دوسرے ملک میں لگ رہی تھی، یعنی اگر امریکہ انڈسٹری ویتنام میں لگا رہا ہے تو امریکن ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ اس سے بالکل الٹ سسٹم ہے، جس ملک میں مارکیٹ آ رہی ہے اس کے ملک ریٹیلیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری لوکل انڈسٹری کا کیا قصور ہے کہ آپ نے بیریئرز ہٹا دیے کچھ انتظام کیے بغیر. تو کیا ہماری لوکل پروڈکٹس جو ہیں ہم ان کو کہاں لے کے جائیں؟ اتنے لوگ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، اتنا روزگار جو اس کے ساتھ منسلک ہے، کیا ہماری پروڈکٹ کے بارے میں اگر کوئی 15% یا 20% یا 50% سستی چیز آ جاتی ہے تو ہماری پروڈکٹ تو مارکیٹ میں جو ہے وہ بکے گی نہیں. یہ ایک بہت بڑا جو امپلیکیشن تھی ریگارڈنگ دی مارکیٹنگ کی جو گلوبلائزیشن تھی اس کے ساتھ ایک آئی. اگین یہ کوشچن مارک ہے کہ جی یہ بات جس کو ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں، گلوبلائزیشن آف پروڈکشن میں مارکیٹ کی امپلیکیشن اور پھر اس کے بعد پروڈکشن کی امپلیکیشنز، ان میں سچ کتنا ہے؟ کرٹکس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہم بحث کو یہیں پہ چھوڑ کے بیکاز ان دی کمنگ لیکچرز ہم اسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں مزید ڈیٹیل میں، ایک حتمی اور ایک لاجیکل، بیکاز تھنگس آر ناٹ دیٹ بیڈ جس طرح سے یہ نظر آ رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہے. الحمدللہ اس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے. دا چینجنگ ڈیموگرافکس آف دا گلوبل اکانومی. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں نقشے چینج ہوئے، ممالک چینج ہوئے، ٹرینڈز چینج ہوئے. 1920 سے 1930 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی مارکیٹ کا سارا جو شیئر ہے 40%، 40.8% شیئر جو ہے وہ امریکہ کے پاس. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60s تک دنیا میں جو اگر 280 بڑی کمپنیاں ہیں اس میں میجورٹی آف ملٹی نیشنل جو ہے جو راج کر رہی ہیں وہ امریکن ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹاکس کی ویلیو ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے سٹاکس کی ویلیو یا فلو ہے جو اس کا میکسیمم جو ہے اس کی ٹلٹنگ جو ہے وہ امریکہ، فرانس اور جرمنی کی طرف. تو اگر ہم انیشیل ڈیز دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا پلیئر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انکلوڈنگ ملٹی نیشنل اینڈ دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ
ہمیں جو ملتا ہے وہ ملتا ہے امریکہ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ملک وہ آ جاتا ہے جرمنی, فرانس, یونائٹڈ کنگڈم. اب یہ بات ہے کہ ڈیموگرافکس کی ہے جی, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری جو اقتصادی قوتیں ہیں ان ممالک کے ہاتھ میں ہیں. یہی سینیریو ہم لے کے آتے ہیں 1980 سے لے کے 90s تک اور آن ورڈس. 1997 کی فگر ارز کر رہا ہوں, وہاں پہ آ کے امریکہ کا جو یہی شیئر جو ہے یہ آ کے رہ جاتا ہے تقریباً 20% کے قریب. اس کے ساتھ جرمنی کا شیئر بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے اور جو فرانس کا شیئر ہے وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. اور اس میں نئے شیئر جو ایڈ ہو رہے ہیں وہ کوریا کے ہو رہے ہیں, ملیشیا کے ہو رہے ہیں, چائنا کے ہو رہے ہیں, پاکستان کے ہو رہے ہیں, انڈیا کے ہو رہے ہیں. یعنی ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک گروپ باندھتے ہیں جس میں پاکستان ہے اور ممالک ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیزیا ہے, کوریا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہو جاتا ہے, جاپنیز کا شیئر ہو جاتا ہے اور پھر چائنیز کا ایک بڑا شیئر ہو جاتا ہے. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ چائنا کا جو ریٹ ہے گروتھ کا تقریباً 8% GDP کا گروتھ ریٹ ہے ایوریج. اگر وہ اس پہ بھی نہ چلے اور وہ تقریباً 6-7% کے درمیان میں رہے تو سن 2020 میں دنیا میں جو اکانومی ہے سب سے زیادہ جو اس وقت امریکہ کی, اس سے 40% اکانومی جو ہے وہ چائنا کی بڑھ جاتی. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں, یہ جو ایک مختلف ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں یہ آگے جا رہے ہیں دنیا میں, جہاں پہ بڑی جو شیئرز تھے, جہاں پہ بزنس کے اگر ہم 500 فارچون کمپنی آج لیتے ہیں تو اس میں میجر شیئر جو ہے وہ آج جاپنیز کا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, دیر از نو کمپیرزن دیٹ وی آر کمپیرنگ 280 companies and then we are comparing 500 companies, but we are just referring to some example. ہم ایک ایگزامپل کی بات کریں, فارچون 500 کمپنیز میں جاپنیز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی طرح فائنینشیل انسٹرومنٹس کے اندر چاہے وہ ٹریجری بل ہیں یا بانڈز ہیں, اس کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جاپنیز کی ہے اور چائنیز کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ڈیموگرافکس چینج ہوئے ہیں, نئی مارکیٹس جو ہیں یہ مرج ہوئی ہیں, دنیا میں جو جائنٹس تھے ان کا شیئر تھوڑا ہوتا جا رہا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز کا شیئر بڑھتا جا رہا ہے, نئے جو ہیں وہ سینیریوز وہ ذہن میں آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے رشین جو تھے اٹ واز ایک اکانومی تھی, کیمرزم کے اوپر بیس کرتی تھی, جس کا جو وجود تھا وہ بالکل اسی طرح تھا کہ ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا. جب رشیا کے 15 ریاستوں میں منقسم ہوا, یوگوسلاویا, چیکوسلاویکیا, یہ سارے ممالک جو تھے جو منقسم ہوئے تو یہ پارٹ بن گئے اکانومی کا. تو چینجز جو ہیں یہ پارٹ آف ایک سارا سسٹم ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ اس چینج کے ساتھ کہ رشیا واز بیسیکلی ویری ویری سیلف کنٹینڈ ایک اکانومی تھی جو ایک دائرے کے اندر تھی اور وہاں سے نہیں نکلتی تھی. اسی طرح چائنا بیکاز آف دا کیمرزم ایک ملک تھا جو ایک بہت ایک دائرے کے اندر تھا اور باہر نہیں نکلتا تھا. لیکن یہ سسٹم جو تھے وہ چینج ہوتے گئے. رشیا بالکل ٹوٹلی چینج ہوا, ان کے جو ہے وہ 15 حصوں میں تقسیم ہو گیا. چائنا انٹرنیشنل اکانومی میں آ گیا, انڈیپینڈنٹ اکانومی میں آ گیا. اور میں نے جو عرض کیا کہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ چائنا 2020 میں جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہوگا ایک اکانومی کا, اور اس کی جو ہے جو پروگرس ہے وہ ورلڈ شیئر میں جو ہے 40% زیادہ ہوگی امریکہ سے. ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان سب کا شیئر ملا کے یورپین ممالک سے زیادہ ہے ایکسپورٹس کے اندر. یہ چینجز جو ہیں یہ ڈیموگرافکس جو چینج ہو رہے ہیں, اس میں جو یورپین اور دوسرے ممالک کی طرح ایشین جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ آگے جا رہی ہیں, جس میں پاکستان, کوریا, ملیشیا یہ پیش ہیں. کیا یہ ایک پازیٹیو چینج نہیں ہے؟ کیا یہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے ترقی کی ہے اور ہم اس لائن میں شامل ہوئے ہیں جن میں ہم لوگ کہیں پہ بھی نہیں تھے؟
ایک نئے آزاد ہونے والے ملکوں کا گروپ جو تقریباً ایک دوسرے کے آگے پیچھے آزاد ہوتا ہے، اور دنیا میں پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرتا 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 وہ گروپ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ چیلنج بن گیا ہے بڑی بڑی جو ایک اقتصادی قوتیں ہیں ان کے لیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے بینیفٹس جو ہیں وہ کم نہیں. اگر گلوبلائزیشن نہ ہوتی اور یہ سہولتیں جو ہمیں ملی ہیں، کوٹا کی، ٹریڈ بیریئرز ہٹے ہیں، اکانومی فری ہوئی ہے، کرنسی موو فری ہوئی ہے، کمیونیکیشن فری ہوئی ہے، رائٹ آف ویز ملے ہیں، رائٹ آف آپ کو ٹرانسپورٹیشن ملے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوتی تو کیا یہ پاسبل تھا کہ ہم دنیا میں اس طرح سے ایک ٹرانزیشن کے عمل سے نکلنے کے بعد بڑی اقتصادی قوتوں کا حصہ بن جاتے؟ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہاں کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ اس کے نیگیٹیوزم ہے، اور یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے جی، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ امریکہ میں اس سے بے روزگار ہوئے ہوں، لیکن ایک اسٹڈی جو اسٹیلے نے کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر امریکہ میں چھوٹی لیبر جو ہے وہ پروڈکشن گلوبلائز کرنے کی وجہ سے اس کو تنخواہیں کم ملی ہیں، تو اس کی نسبت جو ہائر اپر لیبر ہے اس کی تنخواہ میں اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. یعنی اوور آل ان کی جو گروتھ ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. اور اس پہ پھر ایک یہ بھی الزام ہے کہ جی صرف وہ چیزیں جو صرف لیبر اورینٹڈ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں چھوٹے ممالک میں بھیجی جاتی ہیں، بڑے اور جو ہائیلی اسکلڈ جابز ہیں وہ اپنے ملک میں رکھی جاتی ہیں. اس کے اوپر ایک یہ بھی کریٹکس کہتے ہیں جی جو پرو گلوبلائزیشن ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ لیبر تو میسر ہے، اسکلڈ لیبر میسر نہیں ہے. یعنی بالکل اسی طرح کہ آپ کو ایک ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ مل جائے گا، ترخان نہیں ملے گا، لوہار نہیں ملے گا، فٹر نہیں ملے گا، ایک ہاتھ سے جو ہے فٹ بال بنانے والا نہیں ملے گا، ہاتھ سے ایک بیٹ بنانے والا نہیں ملے گا، ہاتھ سے کسی سرجیکل انسٹرومنٹس کو بنانے والا نہیں ملے گا، اسٹچنگ کرنے والا نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں وہاں لیبر تو موجود ہے لیکن اسکل لیبر جو ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، تھرڈ ورلڈ میں زیادہ ہے، اسی لیے یہ موومنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو یہ کمپنیز اپنی پروڈکشن واپس لے کے جاتی ہیں تو وہ خود بیچتی ہیں اور ان کو پیسہ جو اور وہ جو اپنا فائدہ کر رہے ہیں واپس اپنے ممالک میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سوال کہ جی اس سے امپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں یا امپلیکیشنز آف پروڈکشن یا امپلیکیشنز آف مارکیٹنگ، تو یہ ایک بڑا بیلنس کا سوال ہے، بیکاز جہاں پہ کسی چیز کے نقصانات ہیں وہاں پہ بے شمار فائدے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ کس طرح سے چھوٹی اکانومیز جو ہیں وہ بڑی اکانومی کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا یعنی مور دین 100% جو شیئر ہے وہ گریب کیا ہے، اس کو کیچ کیا ہے، کس طرح سے اپنی محنت سے اور ان پابندیوں کی ہٹنے کی وجہ سے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے گلوبلائزیشن کا جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے ٹو موو فارورڈ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. دا چینجنگ ورلڈ آؤٹ پٹ اینڈ ورلڈ ٹریڈ پکچر. دنیا کے اندر آؤٹ پٹ چینج ہو رہی ہے اور موجودہ جو ورلڈ ٹریڈ پکچر ہے اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے. دنیا میں بہت زیادہ جو چینجز آئیں وہ یہ آئیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو لیبرز ہیں ان کو دوسرے ممالک میں مارکیٹ کے لیے پروڈکشن کے لیے ہم نے ان کو ہائر کیا، چیپ لیبرز کو، یا ہم نے مارکیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل بنا دی اور اکانومی آف اسکیل کو ہم نے جو ہے کیا، اس کو ہتھیار بنایا، اور ان ممالک میں جن کی ڈومیسٹک مارکیٹ جو تھی اس میں چیزیں مہنگی تھیں، بیریئر ہٹنے کی وجہ سے وہ مارکیٹس ہم نے قابو کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹرینڈز اس میں آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں جو کچھ کرٹکس جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ ہمیں یہ احساس ملتا ہے کہ جی WTO نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ جی کچھ تھوڑا سا اس میں انہوں نے یہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ اگر وہ کوئی چیز بڑے کسی مہنگے ملک میں بناتے ہیں تو وہاں پہ لیبر لا سخت ہیں، وہاں پہ انوائرمنٹل کنڈیشنز فالو کرنے پڑیں گی، وہاں پہ چائلڈ لیبر نہیں ہے، وہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز بہت مہنگی ہیں. تو وائی ناٹ ٹو بی ان دی تھرڈ ورلڈ جہاں پہ لیبر لاز بڑے نرم ہیں، آپ کو چائلڈ لیبر مل جاتی ہے، سستی لیبر مل جاتی ہے، اینڈ یو کین ابیوز
the environment the way you can. بالکل اسی طرح ایک امریکن کمپنی پہ الزام لگایا گیا. میں یہ بات کو اپنا نظریہ نہیں بتا رہا, میں کریٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح کریٹیسزم کس طرح ہوئی اس گلوبلائزیشن کے اوپر, اور اسی ایشو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی میکسیکو میں ایک کمپنی صرف اس لیے چلی گئی کہ وہ کمپنی وہاں پہ جا کے امریکہ کی فضا کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی, اور میکسیکو کے اندر انہوں نے دیٹ واز پولوٹیڈ ایفلوئنٹس تھے اس کے, اور اس لیے انڈسٹری وہاں پہ لگائی. یا تھرڈ ورلڈ میں وہ اس لیے انڈسٹری لگاتے ہیں کہ وہ اپنی جو زمینیں ہیں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتے, یا ان کے ہاں لیبر لا اتنے سخت ہیں, یا ان کے ہاں اتھارٹیز جو ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ اجازت نہیں دیتی اسٹینڈرڈس کو, تو وہ اس اسٹینڈرڈس کو افورڈ نہیں کرتے. سے ایک دوائیاں بنانے کی کمپنی ہے, وہ یہ کہتی ہے جی میں امریکہ میں دوائی بناتی ہوں تو مجھے ایف ڈی اے سے اپروول لینی پڑتی ہے. ایف ڈی اے کے اپروول کے لیے ان کو بہت پیسہ خرچنا پڑتا ہے, بیکاز ٹو اٹین دیٹ ایٹماسفیئر وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا ایف ڈی اے از ویری ویری کاسٹلی, اور اس کے لیے آپ کو وہ اسٹینڈرڈائزیشن, اس کے لیے آپ کو وہ فیسلٹیز, اس کے لیے آپ کو وٹنگ کرنی پڑتی ہے. مے بی اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی پروڈکٹ, یا بکس نہیں کہتی کہ اس کی پروڈکٹس, یا ایکسپرٹس نہیں کہتے کہ اس کی پروڈکٹس اچھی ہیں. مے بی ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایف ڈی اے کی ریکوائرمنٹ پورا کریں, اینڈ یٹ دے ہیو اے ویری وائبل ڈرگ, تو مے بی وہ ملیشیا میں آ جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آسان ہے نسبتاً اس چیز کو بنانا, اور اس طرح سے وہ اس چیز کو بنا دیتے ہیں. دوسرا ایک اس میں یہ بھی نظریہ ہے کہ جب WTO کی وجہ سے مختلف جو ترقی پذیر ممالک ہیں جن کے ہاں مارکیٹنگ تو نہیں پروڈکشن شفٹ ہوئی ہے, جب ان ممالک میں لوگوں کو روزگار میسر آئے گا, لوکل انڈسٹری گرو کرے گی, لوکلی جو ہے جوائنٹ وینچرز ہوں گے, مختلف ممالک کی کمپنی اپنی پروڈکشن, جیسے جاپان میں نے عرض کیا کہ اپنی کاریں ین چونکہ بڑا سٹرانگ ہو چکا ہے, اگر جاپان سے ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے, اپنی مارکیٹ کو پروڈکشن کو دوسرے ممالک میں لے کے گئے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. لوکل کہتے ہیں جی کہ انڈسٹری جو پرو گلوبلائزیشن گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے جب لوکل انڈسٹری ترقی کرے گی, لوکل لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ پیسہ خرچ کر سکیں گے اپنے ماحولیات پہ, اپنی اچھی مشینری پہ, اپنی لیبر کو زیادہ اچھے طریقے سے پے کر سکیں گے, ان کو زیادہ اچھا فوڈ دے سکیں گے, ان کو زیادہ اچھے کپڑے دے سکیں گے, ان کو زیادہ اچھا کھانا دے سکیں گے, ان کو زیادہ اچھا ورکنگ کنڈیشنز دے سکیں گے, ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر سکیں گے. اور یہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ بڑی کمپنیز آئیں اور انہوں نے اپنے جو مختلف ورکنگ اسٹیشنز تھے قائم کیے, وہاں پہ ان کمپنیز نے جنہوں نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی, اپنے پیسے سے سکولز بھی بنائے کمیونٹی کے لیے, کھیلنے کے لیے جگہ بھی بنائی, انہوں نے فوڈ سٹینڈرڈ بڑا جو ہے ہائی کر دیا, چونکہ انہیں سٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت تھی, اس لیے ورکنگ ایٹماسفیئر ان کو اس کے مطابق لانا پڑا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق. لہٰذا جو کنڈیشنز تھی, ورکنگ کنڈیشنز, ان کو بہت بہتر کر دی گیا. میل نیوٹریشن جو تھی, یعنی خوراک کی جو ہمارے ہاں کوئی تھوڑی بہت ڈیفیشنسی تھی ان ایریاز میں, اس کو پورا کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کوالٹی اپ گریڈیشن اور اکوپمنٹس جو تھے وہ نئے آ گئے, جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکشن ہے وہ بہتر ہوگی, اور ورلڈ میں ویلیو ایڈیشن کے لحاظ سے اس کی زیادہ مانگ بڑھ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کریٹیسزم دونوں طرف سے جاری ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے اس سے نقصان ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ زیادہ کس میں ہے. تو گلوبلائزیشن کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ بے تحاشا جو ہے اس میں کریٹیسزم بھی ہے, لیکن کریٹیسزم جو ہے اس کے بارے میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ مے بی یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے ایک بغیر سوچے سمجھے جو ہے ایک شروع کر دیا ہے سلسلہ, اور اس کے لیے کوئی آپ کے پاس سالڈ ریزن نہیں ہے. دا چینجنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پکچر ہم نے ڈسکس کیا. پروڈکشن کو انٹرنیشنل جو گلوبلائزیشن میں ہم نے جو مختلف انڈیکیٹرز دیکھے تھے, اس میں ہم نے سب سے پہلے گلوبلائزیشن آف پروڈکشن کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے گلوبلائزیشن آف مارکیٹس کو ڈسکس کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیموگرافکس چینج ہوئے, اور ڈیموگرافکس چینج ہونے کے بعد کیا ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں. تو یہ ایک بڑی جو پکچر ہے وہ عجیب سی سامنے آتی ہے. دیکھیں جی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں فارن انویسٹمنٹ کو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, تو جو 1920s اور 30s کا ہے اس میں تو تقریباً یہ مفقود ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکانومیز جو ہیں
اتنی سیلف سینٹرڈ اور اتنی زیادہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ارد گرد حصار ایک بنایا ہوا تھا کہ کسی کو گھسنے کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے اپنی. اور موسٹ آف دی پاپولیشن آف دا ورلڈ, دو بڑی جو قوتیں ہیں یعنی چائنا اور رشیا جو ہے, دیور ٹرانزیشن اکانومی تھی ان کی, اور ایک بڑی ہی ریسٹرکٹڈ سی اکانومی تھی. اس لیے دنیا کا بیشتر حصہ جو تھا آبادی کا وہ سمٹ کے ایک سائڈ پہ ہو گیا تھا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے اس میں زیادہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار آہستہ آہستہ جو امریکن کلچر ہے اس میں یہ سسٹم آیا, جرمنی کے اندر یہ سسٹم آیا, اس کے بعد انگلینڈ کے اندر جاپانیز نے 50 ایئر ایک جو وار تھا پورا اسپائنگ وار جو ہے اگینسٹ دی ریورس انجینئرنگ اینڈ ان فیور آف دی ریورس انجینئرنگ, اور جو انوویٹو انٹرپرینورشپ ہے اس کی بجائے امیٹیشن جو ہے امیٹیٹو انٹرپرینورس اس کو ترویج دی. تو یہ ایک پورا ایک جو ہے سینیریو تھا. تو کیا اس سارے سلسلے میں جہاں پہ ہم نے دیکھا جی کہ مارکیٹ شفٹ ہوئی, ہم نے دیکھا جی کہ سٹاکس جو ہیں وہ بڑے سارے ممالک کے, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جی کہ ڈیموگرافکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایشین ملک جو ہیں وہ بہت آگے آئے, ڈیولپنگ کنٹریز بہت آئیں. تو کیا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یعنی کسی ملک کا سرمایہ کاری جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندر, کیا اس کے اندر بھی فرق پڑا ٹرینڈنسی کے اندر؟ یس, ہوا یہ کہ جو ہم 60s میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ دنیا میں ہمیں جو نظر آتی ہے, جن کمپنیز کی نظر آتی ہے وہ USA بیسڈ کمپنیز ہیں. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نظر آتی ہے. ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ آئل فیلڈز ہیں, چاہے وہ الیکٹرک جنریشن ہے, چاہے وہ بڑی انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ فرٹیلائزرز ہیں, چاہے وہ کیمیکل انڈسٹریز ہیں, یا وہ کنزیومر گڈز ہیں یا فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں, وہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو زیادہ ملک نظر آتا ہے ترقی یافتہ, اس میں جرمنی نظر آتا ہے. جرمنی کی جو ہے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ خاصی ہیوی نظر آتی ہے ہمیں 60s کے ایریا میں. پھر فرانس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی خاصا اس کی پرسنٹیج ہے. اگر ہم انگلینڈ کو دیکھتے ہیں, انگلینڈ بھی ایک بڑا پلیئر ہے, لیکن اس عرصے میں جاپان کی اور چائنا کی جو نام ہے 60s کے اندر وہ ہمیں اپیئر نہیں ہوتا, اور جہاں جہاں پہ ہم مختلف جو ہیں اس کے دیکھتے ہیں ریفرنس, وہاں پہ ناٹ ایپلیکیبل ہمیں لکھا نظر آتا ہے. یعنی اس وقت یہ اکانومیز جو تھیں یہ خاصی ڈم تھیں اور بڑی ان کا جو فیڈنگ سا بیہیویئر تھا اور کہیں پہ کوئی نظر نہیں آتی تھی. اس کے بعد ایک دم سے 80s میں آ کے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں, شفٹ آف پروڈکشن سے, گلوبلائزیشن آف پروڈکشن سے. اور اس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ جاپانیز نے جب امیٹیٹنگ انٹرپرینورشپ کے ذریعے یا ریورس انجینئرنگ کے ذریعے دنیا میں اپنی پروڈکشن کو بڑھایا اور بیس بنایا اپنی اکانومی کا اسمال بزنس کو, تو ایک ترقی ہمیں نظر آتی ہے بہت زیادہ. اس کے بعد جاپانیز کی کرنسی جو تھی ایکسپورٹ کے بعد اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ انہوں نے اپنی مارکیٹس کو دوسرے ممالک میں یا پروڈکشن کو دوسرے ممالک میں شفٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں سے چائنا جو ہے وہ میدان میں آتا ہے, اور چائنا آہستہ آہستہ ٹوائز, پلاسٹکس, اسمال تھنگس, ٹولز سے ہوتا ہوتا ایک ایج میں پہنچتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 90s کے بعد جب انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ جو کمپنیز موو ہوئیں سافٹ ویئر پروگرامنگ کے لیے, .com جو موو ہوئیں وہ فار ایسٹ کے اندر ہوئیں. یعنی ویتنام کے اندر اور چائنا کے اندر اور کوریا کے اندر, انڈونیشیا کے اندر, ملیشیا کے اندر سب سے زیادہ کمپنیاں, انڈیا, پاکستان, بہت ساری کمپنیاں جو ہیں یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے سافٹ ویئر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو شروع کیا. یہی ٹینڈنسی ہمیں جو ہے یہ ملتی ہے انویسٹمنٹ جو ہے آئل فیلڈز کے اندر, انویسٹمنٹ لاجسٹکس کے اندر, اور ریٹ آف ریٹرن انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا رسک فیکٹر نظر آتا ہے, اکنامک رسک فیکٹر, وہاں پہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن بہت زیادہ ہے. یعنی بالکل اسی طرح کہ جیسے ہماری ہاں جو کمپنیز کام کرتی تھیں ان کی, یا دوسرے ممالک میں جو کمپنیز کام کرتی تھی, ظاہر ہے انہیں اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ سیچوریٹ کر کے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو دوسرے ممالک میں لے کے جانا تھا تاکہ وہ سروائیو کر سکے.
سروائیول کی اس ریس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس نے بڑا رول پلے کیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ صرف یہ کہ بڑی، بلکہ اس میں ٹھیک ہے آج بھی اگر ہم دنیا کی بڑی شیئر کو کنسیڈر کرتے ہیں، دنیا کی بڑی کمپنیز کو دیکھتے ہیں، تو امریکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پھر ابھی بھی اس کا شیئر بہت زیادہ ہے. لیکن ہم اگر دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم یو کے پہ آ جاتے ہیں، ہم جاپان کے کو ایک سائڈ پہ اور چائنا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم جرمنی کو دیکھتے ہیں، ہم اٹلی کو دیکھتے ہیں، ہم کینیڈا کو دیکھتے ہیں، اور ہم جو فرانس ہے اس کو یا نیدرلینڈس کو ہم دیکھتے ہیں، تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ان ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے امریکہ کی اسٹل. لیکن یہ جو لوزنگ شیئر تھا، ان کی جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی، جرمنی کی، فرانس کی، یا کینیڈا کی، یا پھر گریٹ برٹن کی، تو یہ شیئر جو ہے وہ کس نے لیا؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا شیئر جو ہے وہ چائنیز اور جاپنیز نے لیا. جاپنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. میں نے جیسے عرض کیا، الیکٹرانکس کے شعبے میں، مائکرو چپس کے شعبے میں، مائکرو پروسیسرز کے شعبے میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شعبے میں، آٹو موبائل کے شعبے میں، اس کے بعد الیکٹرانکس کے، ڈومیسٹک اپلائنسز کے شعبے میں، ویلیو ایڈیشن اینڈ ٹیکسٹائل کے شعبے میں، آپ جس بھی حصے کی بات کرتے ہیں، یا ایون سروسز کے شعبے میں، سنگاپور دنیا کی سب سے بڑی ریفائننگ کیپیسٹی، مگر اپنا آئل پیدا نہیں ہوتا. سروسز، دے آر پرووائڈنگ سروسز ٹو دا ورلڈ. یہ جی ہمارے پاس لارجسٹ ریفائننگ کیپیسٹی ہے دنیا میں، اپنا پانی نہیں ہے. دے آر کلیننگ ڈیسیلینیشن، ڈوئنگ ڈیسیلینیشن فار ملیشیا اینڈ گیونگ واٹر بیک ٹو دیم. سروسز، پاکستان کے لوگ ایکسپیٹریٹس پورے ملک ممالک میں، دوسرے ممالک میں جا کے اپنی محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اپنی سروسز جو ہیں ان کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور اپنے ملک میں پیسہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، سروسز اپنی جو ہے استعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اسی سینیریو، اسی موڈ کے ساتھ چینج ہوئی، جس موڈ کے ساتھ ہمیں ڈیموگرافکس، پروڈکشن اور مارکیٹس کی شفٹ نظر آتی ہے. دنیا میں امریکہ کا حصہ بے شک بہت رہا، لیکن اس میں جو کمی ہوئی وہ خاصی ہوئی، اور اس کی نسبتاً جو زیادہ کمی ہوئی وہ ان ممالک میں ہوئی جو سو کالڈ بہت ترقی یافتہ ممالک تھے، جیسے فرانس، جرمنی، کینیڈا اور انگلینڈ وغیرہ. ان کا جو حصہ تھا یہ سارے کا سارا جو مرج ہوا، اور جو حصہ امریکہ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کم ہوا، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ جاپنیز کے حصے میں اور چائنیز کے حصے میں آیا. اور اس طرح دنیا میں انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنی مارکیٹس کو بھی پھیلایا اور اپنی پروڈکشن کو بھی پھیلایا. اسٹوڈینٹس، ہم اگر بات کریں ایک سینیریو کی، کریٹیکل، اور اس کے بعد یا کریٹکس کا، اور اس کے بعد وہ لوگ اس کی جو فیور میں ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس منطقی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. یہی ہمارا بیسیکلی مقصد ہے انٹرنیشنل جو بزنس ہے اس کو پڑھنے کا، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا گلوبلائزیشن واقعی اپنی بلیسنگز کے ساتھ تمام ممالک کو ایکولی بینیفیشل ہے ان کے لیے، یا ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. پاکستان کو بالخصوص اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم نے یوٹیلائز کیا اس کے بینیفٹس کو، کیا کیا چینجز ہم اپنے اسٹرکچر کے اندر لے کے آئے. انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس ایپیلاگ کے ساتھ کہ پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے، یا پالیسیز کس طرح سے پرو گلوبلائزیشن جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ترقی کر سکیں. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خصوصی اپنے والدین کی خدمت کر سکیں اور دل لگا کے پڑھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.